بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران وسیم۔ ناظرین، آج جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے جسٹس منصور علی شاہ کے 13 جنوری کے احکامات، 13 جنوری کی عدالتی کارروائی اور پھر 16 جنوری کی عدالتی کارروائی اور احکامات کا جو پوسٹ مارٹم کیا ہے، جسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوسٹ مارٹم سے بھی زیادہ کورٹ مارشل اس پروسیڈنگ کا کیا گیا ہے، عدالتی کارروائی کا کیا گیا ہے، اور پھر بینچ کی طرف سے جسٹس منصور شاہ کے جو 13 جنوری اور 16 جنوری کے جو احکامات تھے انہیں کالعدم قرار دے دیا گیا، ان احکامات کو واپس لے لیا گیا۔ تو سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں ہونے والی اس اہم سماعت کا احوال آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، لیکن عدالتی کارروائی کا احوال آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ 13 جنوری کو جسٹس منصور علی شاہ نے یہ احکامات جاری کیے تھے عدالتی پروسیڈنگ کرنے کے بعد کہ یہ جو کسٹم ریگولیٹری ڈیوٹی کا مقدمہ ہے، یہ مقدمہ ریگولر بینچ کیوں نہیں سن سکتا؟ کیا آئین کا آرٹیکل 191A جو ہے وہ ممانعت کرتا ہے، روکتا ہے کہ ریگولر بینچز میں اس نوعیت کے مقدمات نہیں سنے جائیں گے اور اس نوعیت کے جو مقدمات ہیں وہ ریفر کیے جائیں گے کانسٹیٹیوشنل بینچ کو؟ اور 16 جنوری کو جسٹس منصور علی شاہ نے جو عدالتی کارروائی کی، اس میں جسٹس عقیل عباسی جو کہ اس روز بینچ میں شامل تھے، 3 رکنی بینچ تھا، جسٹس منصور علی شاہ اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، دوسری رکن اس بینچ کی جسٹس عائشہ ملک صاحبہ تھیں، اور تیسرے رکن جسٹس عقیل عباسی صاحب تھے۔ جسٹس عقیل عباسی چونکہ سندھ ہائی کورٹ میں یہ مقدمہ سن چکے تھے تو وہ یہ کیس سننا نہیں چاہ رہے تھے، تو بینچ اس روز ٹوٹ گیا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا تھا کہ آفس کی جانب سے غلطی سے جسٹس عقیل عباسی کو جو ہے وہ بینچ میں شامل کر لیا گیا ہے، تو لہٰذا ہم جو پرانا بینچ ہے 13 جنوری والا، جس میں جسٹس عقیل عباسی کی جگہ پہ جسٹس عرفان سعادت خان بینچ میں شامل تھے، وہ بینچ دوبارہ ریکانسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے جو معاملہ ہے وہ آفس کو بھجوا رہے ہیں تاکہ پرانے والا جو بینچ ہے وہی بنایا جائے اور ہم یہ مقدمہ سنیں گے۔ پھر اس کیس کی سماعت کو ناظرین 20 جنوری تک ملتوی کیا گیا تھا، جب ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ نذر عباس کو وہ مقدمہ جو کہ 16 جنوری سے 20 جنوری تک ملتوی کیا گیا تھا، وہ سماعت کے لیے فکس نہ ہونے پہ شو کاز توہین عدالت کیس کی کارروائی کا آغاز کیا گیا تھا۔ تو آج آئینی بینچ نے 13 جنوری اور 16 جنوری کے جو عدالتی احکامات ہیں انہیں واپس لے لیا ہے، اور جو توہین عدالت کی کارروائی کا جتنا ریکارڈ ہے ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس کے خلاف، اسے اس کیس کے ساتھ اٹیچ کرنے کا جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے آرڈر صادر فرما دیا ہے۔ اب ناظرین اس کیس کی سماعت کا احوال آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ جب ناظرین یہ مقدمہ، آپ کو پتہ ہے کہ جب منصور شاہ صاحب نے 16 کو آرڈر کیا تو یہ مقدمہ جو تھا کسٹم ریگولیٹری ڈیوٹی کا، اس سے 27 جنوری کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے لگانے کا کمیٹی نے حکم صادر فرمایا تھا۔ تو آج 27 جنوری کو کل بھی اس کیس کی سماعت ہوئی، عائشہ ملک صاحبہ اس بینچ سے الگ ہو گئی تھیں۔ آج عائشہ ملک صاحبہ نے اپنا جو اختلافی نوٹ ہے وہ بھی جاری کر دیا، جس میں عائشہ ملک صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ جو جوڈیشل آرڈر ہے وہ ڈس ریگارڈ نہیں ہونا چاہیے انتظامی سائٹ پہ، جوڈیشل آرڈر کا جو ہے وہ جو سینکٹیٹی ہے وہ رہنی چاہیے، اور یہ روایات ہیں۔ لیکن کل جب اس کیس میں عائشہ ملک صاحبہ بینچ سے نکل گئیں، کیس سننے سے انکار کر دیا، تو اس کیس کو آج سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ آج جب جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے کارروائی کا آغاز کیا، تو سب سے پہلے اٹارنی جنرل صاحب نے روسٹرم پہ آ کر یہ کہا کہ جو 13 جنوری کا جسٹس منصور شاہ صاحب کا جو آرڈر ہے وہ آرڈر پتہ نہیں آپ کے سامنے ہے نہیں ہے، میں وہ آرڈر پڑھنا چاہوں گا۔ اور 13 جنوری کے آرڈر کے حوالے سے اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کا آرٹیکل 191A وہ بڑا واضح ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ انٹرپریٹیشن کا کوئی بھی مقدمہ ہو، چاہے وہ لیگل انٹرپریٹیشن کا ہو، چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کا ہو، کسی قانون کی کانسٹیٹیوشنیلٹی کا کیس ہو، وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو جائے گا۔ لیکن 13 جنوری کو یہ اعتراض اٹھایا گیا، لیکن اس مقدمے کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کو ریفر نہیں کیا گیا، لیکن عدالت کی طرف سے جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس امین الدین خان، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ یہ 13 جنوری کو سوال نہیں اٹھا تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشنیلٹی کا کیس ہے کسٹم ایکٹ کی، بلکہ یہ مقدمہ تو 2021 میں جسٹس مقبول باقر کی عدالت میں جب پہلی مرتبہ لگا تھا تب یہ کوسچن فریز ہو گیا تھا کہ یہ کسٹم ایکٹ کی آئینی حیثیت کا مقدمہ ہے۔
عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ جب ماضی کے 3 حکم نامے ریکارڈ پر موجود ہیں تب تو پھر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئین کو اوبے کرتے ہوئے اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے منصور علی شاہ صاحب کو چاہیے تھا کہ یہ مقدمہ فوری طور پہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو ریفر کر دیتے. جسٹس محمد علی مظہر کی جانب سے پھر ایک اور سوال یہ بھی اٹھایا گیا، بلکہ آئین کا آرٹیکل 191 ایک کمرہ عدالت میں پڑھا گیا، جس سے جمال خان مندوخیل کے کہنے پہ انہوں نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 191 یہ کہتا ہے کہ فوری طور پہ کوئی بھی مقدمہ کسی قانون کی آئینی حیثیت کا ہوگا وہ ریگولر بینچ سے کانسٹیٹیوشنل بینچ کو ریفر ہو جائے گا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آئین کی کمانڈ ہونے کے باوجود کوئی ریگولر بینچ جو ہے یہ مقدمہ اپنے پاس رکھ کے بیٹھ جائے؟ ریگولر بینچز کے لیے تو 26ویں آئینی ترمیم اچھی ہے بری ہے جیسے بھی ہے ابھی فی الحال موجود ہے، لیکن جب تک یہ آئینی ترمیم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں موجود ہے ریگولر بینچز کے لیے اس نوعیت کا کوئی بھی مقدمہ ہے وہ حرام ہے، وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ فرض کریں میں ریگولر بینچ میں بیٹھا ہوں، میرے پاس ایسا کوئی مقدمہ لگ جاتا ہے تو مجھے یہ چاہیے کہ فوری طور پہ مقدمہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو ریفر کر دیا جائے. اس کے بعد ناظرین جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے ایک سوال اٹھایا کہ جو آرڈر پاس کیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے 16 جنوری کو، اس میں منصور علی شاہ صاحب نے اس بات پہ امفسائز کیا، مطلب زور ڈالا کہ یہ جزوی سماعت شدہ مقدمہ تھا. جسٹس محمد علی مظہر کہتے ہیں کہ 13 جنوری کو جب منصور علی شاہ صاحب نے پہلا آرڈر پاس کیا اس روز تو وکلا کو تیاری کے لیے وقت دیا گیا تھا کہ آپ آرٹیکل 191 کی حیثیت کے حوالے سے ریگولر بینچ سے مقدمہ سن سکتے ہیں یا انہیں منع کر دیا گیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. تو پہلی سماعت پہ 13 جنوری کو تو وکلا کو تیاری کے لیے اس قانونی نقطے پہ آئینی نقطے پہ وقت دیا گیا تھا، تو یہ مقدمہ جزوی سماعت شدہ کیسے ہو گیا؟ پھر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ چونکہ منصور علی شاہ صاحب انہوں نے نام نہیں لیا لیکن بات منصور علی شاہ صاحب کی ہو رہی تھی، محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ 16 جنوری کا جو آرڈر ہے اس میں تو بینچ ہی ٹوٹ گیا تھا، عقیل عباسی صاحب اس بینچ میں بیٹھ نہیں سکتے تھے، تو پھر اس روز کیسے کہا گیا کہ یہ مقدمہ جو ہے وہ جزوی سماعت شدہ ہے؟ اور پھر محمد علی مظہر صاحب نے ایک نیا قانونی نقطہ بھی اٹھایا. محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ 16 جنوری کے آرڈر میں منصور علی شاہ صاحب نے یہ لکھا ہے کہ وی آر کنسیڈرنگ اٹ دیٹ اٹ از اے پارٹ ہرڈ کیس. محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ یہ کون سی نئی ٹرمز ہیں، یہ کون سی نئی ٹرم ہے کہ ہم کنسیڈرنگ اٹ، کہ غور کر رہے ہیں کہ یہ جزوی ترمیم شدہ مقدمہ ہے، ڈکلیئر کریں کہ جزوی سماعت شدہ مقدمہ ہے، جزوی سماعت شدہ مقدمہ نہیں، آپ کنسیڈرنگ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. اور پھر ناظرین آگے چل کے جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ چلیں جزوی سماعت شدہ مقدمہ بھی تھا، لیکن جب 26ویں آئینی ترمیم آ گئی، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جتنے بھی کیسز ہیں جو جزوی سماعت شدہ ہیں اور ان کیسز میں چاہے جوڈیشل آرڈر بھی موجود ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ فوری طور پہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو ریفر ہونے ہیں. جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ عدلیہ کی جو آزادی ہے وہ سب کے لیے عزیز ہے، میں بھی عدلیہ کی آزادی کے لیے، مجھے سب سے زیادہ عدلیہ کی آزادی عزیز ہے، لیکن جو کام بھی آپ نے کرنا ہے وہ پھر آپ نے قانون کے مطابق کرنا ہے. سب کو عدلیہ کی آزادی عزیز ہے، صرف چند لوگوں کو عدلیہ کی آزادی کی فکر نہیں. جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ جو بھی کام کرنا ہے وہ ڈھنگ کے ساتھ کرنا ہے. اس سے یہ اس عدالت سے بڑی عدالت ہے، یہاں پر 7 ججز بیٹھے ہیں، آج ہم بیٹھے ہیں اس بینچ میں، کل نہیں بیٹھے ہوں گے، ریٹائر ہو جائیں گے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں. عدالت میں رہنا ہے اور اس بینچ نے بھی رہنا ہے. آئین نے تعین کرنا ہے کہ کون سا مقدمہ، آئین نے تعین کر دیا کون سا مقدمہ کہاں پہ چلے گا. جیسے امین الدین خان صاحب نے کہا کہ کیا آئین اور قانون کا ہم نے حلف نہیں اٹھا رکھا، کیا اس قسم کی چیزوں کے ہم اجازت دے دیں؟ اور پھر ناظرین آگے چل کے جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ہمارا اختیار نہ بھی ہو، اگر یہ کیس آج ہمارے سامنے لگا ہے، سامنے ٹھہرے جو وکلا ہیں ہمیں اسسٹ کریں، اگر یہ ہماری عدالت کا مقدمہ نہ ہوا تو ہم جسٹس منصور شاہ صاحب کی عدالت کو کیس واپس بھجوا دیں گے، لیکن ہمیں مطمئن کریں، ہمارے اوپر اگر اعتراض ہے تو اعتراض پہ بھی مطمئن کریں. کیا یہ جو وکلا آج ہمارے اوپر، جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا، کیونکہ وکیل صلاح الدین احمد جو کہ منصور شاہ صاحب کے کیس میں بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کیس جو ہے ریگولر بینچ سن سکتا ہے، ریگولر بینچ کا اختیار موجود ہے، آج وہ جو کمیٹی ہے، کمیٹی کے ارکان جیسے جمال خان مندوخیل، جسٹس امین الدین خان، جسٹس محمد علی مظہر پہ اعتراض اٹھا رہے تھے، تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آج اعتراض اٹھائیں لیکن مطمئن کریں کہ یہ مقدمہ اگر اس بینچ میں چلنا ہے تو ہم اسی بینچ کو ریفر کر دیں گے.
پھر ناظرین جیسے نعیم اختر افغان صاحب نے ایک نیا نقطہ عدالت کے سامنے رکھا، لیکن اس دوران ناظرین وہ جو وکلا منصور علی شاہ صاحب کو کمرہ عدالت میں عدالتی معاون بھی نہیں تھے لیکن عدالت کو اسسٹ کرتے رہے، جس میں صلاح الدین احمد ہیں، جس میں جسٹس ریٹائر شاہد جمیل صاحب ہیں، وہ عدالت میں لاجواب رہے. وہ مفادات کے ٹکراؤ کی جو بات کی جاتی ہے اس نقطے کا بھی دفاع نہیں کر پا رہے تھے. اب وہ ایک اردو کا جملہ ہے، کھسیانی بلی کھمبا نوچے. میں اپنے دونوں بھائیوں کے لیے، جیسے ریٹائر شاہد جمیل صاحب کے لیے، صلاح الدین احمد صاحب کے لیے یہ جملہ، یہ لفظ استعمال نہیں کروں گا کیونکہ میں اپنے بلاگ میں کسی کی تذیق نہیں کرتا، لیکن جو ان کی صورتحال نظر آ رہی تھی، جو ان کے حالات روشنوں پہ ٹھہرے نظر آ رہے تھے، مسکرا رہے تھے جج صاحبان کے سوالات پہ، اور ان سے جو سوال تھا اس سوال کا جواب نہیں بن پا رہا تھا. اب وہ کہتے ہیں آئیں بائیں شائیں، میں آئیں بائیں شائیں بھی نہیں کہوں گا، لیکن وہ لاجواب تھے. بات تو کر رہے تھے لیکن جو سوال تھا اس سوال کا جواب نہیں آ رہا تھا. جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ یہ کیس تو 27 جنوری کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے فکس تھا، تو پھر 2 رکنی بینچ نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آرڈر کیسے پاس کر دیا کہ فروری کے پہلے ہفتے میں یہ مقدمہ انہی کے بینچ کے سامنے انہی کی عدالت میں لگایا جائے؟ یہ آرڈر کیسے پاس ہو گیا؟ اس پہ ناظرین اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ ہم انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ دائر کر رہے ہیں. لیکن جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ جب ایک مرتبہ پروگرام آ گیا کہ یہ کیس کانسٹیٹیوشنل بینچ میں لگے گا تو کیا اس کے بعد پھر اس طرح کا آرڈر ہو سکتا ہے؟ مقدمات جو کانسٹیٹیوشنلٹی کے ہیں ان کو کون ٹرانسفر کرے گا؟ پھر ناظرین آگے چل کے صلاح الدین احمد وکیل کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارا انتظامی کمیٹی کے ارکان پر اعتراض ہے اور اس فائل کو جو ہے وہ مناسب جو ایشو ہے اس کا حل یہ ہے کہ اس کا حل ہونا چاہیے، لیکن عدالت کا جو آرڈر منصور علی شاہ صاحب نے جو جاری کیا وہ آرڈر جو ہے بالکل جینون ہے. آگے چل کے ناظرین جسٹس امین الدین خان صاحب نے بڑے سخت نماخت دیے، بڑے برہم نظر آئے. جسٹس امین الدین خان صاحب نے کہا کہ ویسے تو کہتے ہیں بڑا ظلم ہو گیا، لیکن اپنی باری کے اوپر آئین کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. یہ جسٹس امین الدین خان صاحب کہہ رہے ہیں جو کبھی بھی فلیئر اپ نہیں ہوتے، مطلب غصے میں نہیں آتے، برہم نہیں ہوتے، لیکن آج وہ بھی برہمی کا اظہار کر رہے تھے. اور پھر انہوں نے سوال کیا کہ بینچ بنانے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اور پھر آگے چل کے ناظرین جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے کہا جناب صلاح الدین احمد صاحب سے اور جناب جسٹس ریٹائر شاہد جمیل صاحب سے کہ وکیل یہاں پہ ٹھہرے تو ہیں لیکن یہ سارا جو مسئلہ ہے ان کی ذمہ داری آپ پر ہے. اب آپ وکلا ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں. اور پھر جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ 5 سے 6 مرتبہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے مختلف کیسز وہاں سے اپنے بینچ میں ہمارے پاس ریفر کیے اور لائٹر نوٹ پہ کچھ ریمارکس بھی دیے کہ سارے کیس اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جائیں گے تو ہمارے پاس پھر کرنے کو کیا رہ جائے گا. یعنی جسٹس نعیم اختر افغان صاحب ماضی کھول کے عدالت میں بتا رہے تھے کہ منصور علی شاہ صاحب کئی مرتبہ ایسے کیسز کو جو ہے وہ عدالت میں ریفر کر چکے ہیں، ٹرانسفر کر چکے ہیں. جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ ساری کہانی جس پہ گھڑی گئی اسی وجہ سے جو ہے یہ بحران جو ہے اس بحران نے جو ہے وہ جنم لیا. آگے چل کے ناظرین پھر جسٹس حسن رضا رضوی نے کہا کہ کیا جو بینچ بنانے کا منصور علی شاہ صاحب نے آرڈر کیا کیا ان کے پاس یہ پاور یا اختیار تھا کہ وہ بینچ بنانے کا آرڈر جاری کرتے؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم حقیقت ہے، جب تک ہے قانون ہے اور اس کے مطابق ہی چلنا ہے. آرٹیکل 191A اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں، کیونکہ صلاح الدین احمد صاحب اور جسٹس ریٹائر شاہد جمیل صاحب عدالت میں کہہ رہے تھے کہ ابہام موجود ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کوئی ابہام موجود نہیں، آئین کا آرٹیکل 191A بڑا واضح بڑا کلیئر ہے. اور پھر ناظرین آگے چل کے جسٹس محمد علی مظہر نے کہا دونوں وکلا حضرات سے، شاہد جمیل صاحب سے بھی اور جسٹس صلاح الدین اپنا ایڈوکیٹ شاہد اپنا صلاح الدین احمد سے بھی کہ آپ کی اس کیس میں کیا دلچسپی ہے، آپ اس کیس میں کس حیثیت میں کھڑے تھے، آپ وہاں پر بھی دلائل دے رہے تھے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ کون سا بینچ جو ہے اس کیس کو سنے، ہم سنیں یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب سنیں، آپ بتائیں جی کیا کہتے ہیں. مجھے تو جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم خیال ججز ہی اس کیس کو سنیں، تو اگر آپ کا یہی تاثر ہے تو ہم اس کیس کو ارجنٹ کر دیتے ہیں. جب ناظرین یہ بات جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کی تو صلاح الدین احمد بیرسٹر صلاح الدین احمد جو ہے وہ فلیئر اپ ہو گئے. ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ انفیئر کومنٹ دیا گیا ہے، میری انٹیگریٹی کے اوپر جو ہے وہ سوال الزام لگایا گیا ہے، اگر اس قسم کا سوال ہوگا تو میں بھی آگے سے ہارش ہو جاؤں گا. پھر جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا جناب صلاح الدین صاحب آپ کے جذبات کا ہم احترام کرتے ہیں. جسٹس شاہد جمیل نے کہا
کہ 20ویں ترمیم موجود ہے, 20ویں ترمیم کو معطل بھی نہیں کیا جا سکتا, لیکن جو کمرہ عدالت میں ہو رہا ہے وہ بڑا تکلیف دہ ہے. یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بھی ہے, یہاں پر ریگولر بینچز بھی ہیں, اور یہ سپریم کورٹ کے بینچز ہیں. جوڈیشل ریویو جو ہے وہ ریگولر بینچز سے نہیں لیا جا سکتا, جیسے شاہد جمیل صاحب نے کہا. پھر جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ ایک لمحے کے لیے بھول جائیں اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کو, ہم یہاں پہ 7 ججز بیٹھے ہیں, مجھ سے زیادہ کسی کو عدلیہ کی آزادی کی فکر شاید نہ ہو. یہ علیحدہ بات ہے کہ میں کتنی لڑائی لڑ سکتا ہوں, کتنی لڑائی نہیں لڑ سکتا, لیکن آرگو کریں. اگر ہم مطمئن ہوئے تو اسی کیس کو ہم واپس منصور شاہ صاحب کے بینچ میں بھجوا دیں گے. لیکن پھر مندوخیل صاحب نے کہا کہ اگر جوڈیشل کمیشن تمام سپریم کورٹ کے ججز کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے لیے نامزد کر دیتا ہے تو پھر یہاں پر جو 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے, تو تمام ججز کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے لیے ریفر ہونے کے بعد, نامزد ہونے کے بعد وہ اعتراضات کہاں پہ چلے جائیں گے؟ اس پہ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ تمام سپریم کورٹ کے ججز کانسٹیٹیوشنل بینچ کے لیے نامزد ہو جاتے ہیں, پھر تو 26ویں آئینی ترمیم پر جو اعتراض اٹھانے والے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ 26ویں آئینی ترمیم اپروف, ہمیں 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ قبول ہے. جیسے اپنا ریٹائر شاہد جمیل نے کہا کہ جو فل کورٹ ہے وہ تو چیف جسٹس نے بنانا ہے, لیکن اگر تمام ججز کانسٹیٹیوشنل بینچ میں آ جائیں تو وہ فل کورٹ نہیں کہلائے گا. فل کورٹ میں اور آئینی بینچ میں جو ہے وہ فرق موجود ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ یہاں پر جو سٹاف ہے جس نے یہ کیسز کی بائیفرکیشن کر کے جو ریگولر بینچز کے کیسز ہیں وہ ریگولر بینچوں کو بھجوانے ہیں, اور جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے کیسز ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو بھجوانے ہیں. اگر اس طریقے سے معاملات چلیں گے تو پھر وہ جو سیکریٹریٹ سٹاف ہماری معاونت کر رہا ہے, ہمیں اپنی سپورٹ فراہم کر رہا ہے, وہ ہمیں سپورٹ فراہم کرنے سے ڈریں گے, خوف زدہ ہو جائیں گے. کیسے کام چلے گا؟ پھر جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ ہمارے درمیان تفریق پیدا نہ کریں, ہماری طرف سے سب کچھ ختم ہو گیا, ساری چیز جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. پھر ناظرین اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ عدالت جو ہے یہ 13 جنوری اور 16 جنوری کی جو آرڈر ہے اس کو ریکال کر لے. تو اس کے بعد عدالت نے 13 جنوری اور 16 جنوری کے جو آرڈر تھے جسٹس منصور شاہ صاحب کے وہ ریکال کر لیے, اور جو اپیل تھی سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اسے سماعت کے لیے ایکسیپٹ کر لیا, اور کیس کی ہیئرنگ کو غیر معینہ مدت تک ملتوی کرتے ہوئے جو توہین عدالت, ایڈیشنل اسٹار, نظر باز توہین عدالت کیس کا جتنا بھی ریکارڈ ہے جس میں گزشتہ روز دیا گیا جسٹس منصور شاہ صاحب کا فیصلہ بھی ہے, اسے اس کیس کے ریکارڈ میں شامل کرنے کا حکم دے دیا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ آئندہ سماعت پر جو کل کا جسٹس منصور شاہ صاحب کا فیصلہ ہے اگلی تاریخ پر اس فیصلے کا بھی یہ عدالت جائزہ لے, اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو انٹرا کورٹ اپیل اٹارنی جنرل صاحب نے کل کے منصور شاہ صاحب کے فیصلے کے خلاف دائر کرنے کا اعلان کیا ہے, اس پر کوئی نیا انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کا کوئی نیا بینچ بھی تشکیل پا سکتا ہے. اللہ حافظ ناظرین.